معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ انسان کو اگر ایک بار دولت کی ہوس ہو جائے تو پھر اس کا اختتام کسی مقام پر بھی نہیں ہوتا۔ یہی حالت فریدوں کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ گھریلو معاملات سے بے توجہی کے باعث عالیہ بیگم ہر چیز پر حاوی ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے فیصلے کے سامنے فریدو بھی دم نہیں مار سکتے تھے۔ صابر کے بال کھچڑی بن چکے تھے، چست اور صحت مند جسم میں نکاہت کے آثار پیدا ہو رہے تھے، مگر اپنا فرض بجا لانے میں اب بھی وہ ہمیشہ کی طرح مستعد رہتا۔ اپنی بے لاگ محنت اور ایمانداری سے وہ اس گھر کے معاملات میں کافی حد تک دخیل ہو چکا تھا۔ مومی اس کی آنکھ کا تارا تھی، اسے دیکھ دیکھ کر جی رہا تھا۔ اس کے تر و تازہ چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتیں اور پھر یکایک کسی انجانے خیال سے آپ گو ہو جاتی۔ تھوڑا بہت جو اس نے پسماندہ کیا تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ اس سے مومی کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ اس کی یہی ایک دلی تمنا رہ گئی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ دے کر اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ چند روز پیشتر اس گھر کے عملے میں ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا۔ فضل درمیانہ تعلیم یافتہ مگر ڈرائیونگ میں ماہر تھا۔ اسے بحیثیت ڈرائیور ملازم رکھا گیا تھا۔ سانولے رنگ کا لمبا تڑنگا نوجوان تھا، 25-26 برس کے پھیر میں ہوگا۔ زیادہ تر کوٹھی پر ہی رہتا تھا اور عالیہ بیگم یا کبھی کبھار شبنم کو کہیں لے کر جانے یا لانے کی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ مومی اپنے کوارٹر سے نکل کر کوٹھی کی طرف آئی۔ کیاریوں کے پاس مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مسکرا کر اس سے چند ایک باتیں کیں اور پورچ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یکایک وہ چونک اٹھی۔ کار کے پاس اسے ایک اجنبی صورت نظر آئی۔ وہ فضل تھا۔ اسے کام پر آئے آج دوسرا روز تھا۔ وہ گاڑی پر کپڑا لگا رہا تھا۔ شاید عالیہ بیگم کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ مومی نے حیرت سے اسے دیکھا اور جب وہ کار کے پاس سے گزری تو فضل کی نگاہ اس پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس بے داغ حسن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں، مگر فوراً ہی سنبھل گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مومی تیز تیز قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی اور فضل کی دزدیدہ نگاہیں اس کے تعاقب میں اٹھتی چلی گئیں۔ اس کی چال ڈھال، اس کا حسین سراپا اس پر قیامت ڈھا گیا۔ یہ بھلا کون ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا۔ شبنم اور سحر کو وہ دیکھ چکا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ فریدوں کی صرف 2 ہی لڑکیاں ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ فضل کا ذہن عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ لباس سے تو وہ اس گھرانے کی معلوم نہیں ہوتی، مگر شکل و صورت میں ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر وہ کوٹھی کے عقب سے کیوں برآمد ہوئی؟ اگر ان کی کوئی ملنے والی ہے تو اسے گیٹ کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ فضل کا ذہن اس گتھی کو نہ سلجھا سکا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور سلگاتا ہوا دھیرے دھیرے مالی کی طرف بڑھا۔ شاید وہ ہی کوئی روشنی ڈال سکے۔ کیا حال ہے مالی بابا؟ وہ سگریٹ کا طویل کش لگاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اچھا ہوں فضل۔ مالی نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج تو صبح ہی صبح پودوں کو پانی لگانے لگے؟ ہاں میاں، میں نے کہیں جانا تھا، سوچا پودوں کو پانی لگا ہی دوں۔ مالی بابا ایک بات تو بتاؤ، کیا ابھی جو لڑکی یہاں سے گئی ہے کون تھی؟ فضل نے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ مالی فوارہ زمین پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہی جو ابھی کوٹھی میں گئی ہے، سادہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اوہ اچھا۔ مالی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ مجھے نہیں پتا۔ بھلا تم جان بھی کیسے سکتے ہو؟ مالی پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کل ہی سے تو تم کام پر آنے لگے ہو میاں۔ یہ صابر کی بیٹی مومی ہے، بہت نیک، انتہائی ہمدرد اور بے حد خوش خلق۔ فضل نے ہوں کو ذرا لمبا کر کے کہا اور پھر سگریٹ کا طویل کش لگا کر اس دروازے کی طرف دیکھنے لگا جس کی اوٹ میں مومی غائب ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے عالیہ بیگم اور مومی باہر نکلی۔ فضل نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا، عالیہ بیگم بیٹھ گئیں اور مومی بڑھ کر فرنٹ سیٹ پر آ گئی۔ اقبال مارکیٹ چلو، عالیہ بیگم کی بجائے مومی نے کہا، اور فضل کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں نقرئی گھنٹیاں بجنے لگی ہوں۔ جی بہت اچھا۔ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔
مارکیٹ پہنچ کر عالیہ بیگم اور مومی اندر چلی گئیں اور فضل سگریٹ کے کش لگاتا ہوا خیال میں مومی کے حسن کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں برآمد ہوئیں۔ مومی چند ایک چیزیں اٹھائے ہوئے تھی، وہ اس نے گاڑی میں رکھ دیں۔ فضل تم مومی کے ساتھ جا کر باقی سودا اٹھا لاؤ، عالیہ بیگم کار میں بیٹھتے ہوئے بولیں۔ فضل کچھ کہے بغیر مومی کے پیچھے چل دیا۔ تم یہ سودا اٹھا لو، چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں اٹھا لوں گی۔ دکان پر پہنچ کر مومی نے فضل سے کہا، آپ میری موجودگی میں کچھ اٹھانے کی زحمت نہ کریں۔ فضل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سب کچھ اٹھ جائے گا تم سے۔ مومی بھی یوں ہی مسکرا دی۔ آپ کہیں تو وزنی سے وزنی چیز بھی پھول کی طرح اٹھا لوں۔ فضل مومی کے لہجے میں چاشنی محسوس کرتے ہوئے بولا، اتنے بھی رستم نہیں ہو، آزما لیجئے۔ فضل نے یکے بعد دیگرے کئی پیکٹ اپنے بازوؤں میں سنبھال لیے۔ باقی چیزیں اوپر رکھ دیں۔ مومی نے جلدی جلدی سب کچھ فضل کے بازوؤں کے حصار میں رکھ دیا۔ اسے میرے ہاتھ میں تھما دیجئے۔ فضل نے آخری پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مومی جو ہی پیکٹ اسے پکڑانے لگی، اس نے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی کو ہولے سے دبا دیا۔ بس اتنا ہی وزن تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں ہاں، مومی کچھ بوکھلا سی گئی۔ بس یہی کچھ تھا، لے آؤ۔ مومی مزید کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ بات بننے کی امید ہے، فضل دھیرے سے بڑبڑایا اور سامان سے لدا پھدا کار کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے عقب میں کار کے رکنے کی پرشور آواز سن کر مومی چونک اٹھی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، گاڑی اس کے بالکل قریب کھڑی تھی اور فضل مسکراتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ وہ عالیہ بیگم کو کسی ملنے والی کے ہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ مومی نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ناگواری سے بولی، اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو؟ اتنا اناڑی ڈرائیور تو نہیں۔ فضل پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا اکڑ کر بولا، وہ آج کل خوب بن سنور کر رہتا تھا۔ مجھے تمہاری یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگتیں، مومی نے غصے سے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ فضل نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، میں ابھی تک نہیں جان سکی کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ مومی، میں بھی گوشت پوشت کا ایک انسان ہوں۔ فضل کی زبان سے اپنا نام سن کر مومی کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ بے رخی سے بولی، ہوگے، میں کیا کروں؟ میرے سینے میں بھی ایک دل ہے، ہوا کرے، مجھ سے کیا مطلب؟ تم ہی سے تو مطلب ہے۔ جانتی ہو وہ کس کے لیے دھڑکتا ہے؟ فضل اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مجھے جاننے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ مومی چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مگر آج میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، فضل قدرے سنجیدگی سے بولا۔ 2 ماہ ہونے کو آئے، میں چین کی نیند نہیں سو سکا۔ تنہائی میں تمہارا خیال ذہن کے ساتھ گویا چپک کر رہ جاتا ہے۔ چوں ہی بستر پر لیٹتا ہوں، تمہاری شبیہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر تمام رات یوں ہی آنکھوں میں ہی کٹ جاتی ہے۔ میں خود نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ میرے دل کی یہ حالت کیوں ہے؟ میں صرف یہی کہوں گی کہ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مومی نے پہلو تہی کر کے نکل جانا چاہا۔ مومی، میں جانتا ہوں کہ میں غریب ہوں، تم پڑھی لکھی ہو، لیکن ہمارے رکھ رکھاؤ میں کوئی نمایاں فرق نہیں۔ میں اس قابل ہوں کہ دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر تمہارے دامن میں بھر دوں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں اپنانے کا آرزو مند ہوں۔ میں اس قسم کی باتیں سننے کی عادی نہیں۔ مومی کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ مگر میں آج تمہیں اپنے دل کا حال سنانے کا تہیہ کر چکا ہوں، فضل ثابت قدمی سے بولا، اور اگر میں اب بھی ایسا نہ کر سکا تو ڈر ہے شدت جذبات سے کہیں میرا کلیجہ شک نہ ہو جائے۔ ایک غریب کی باتیں ممکن ہے تمہیں بے سر و پا لگیں، مگر ان میں صداقت ہے، لگن ہے، بناوٹ سے پاک ہیں۔ مجھے امیروں کی زبان نہیں آتی، میں نے ان کے طور طریقے نہیں سیکھے، بڑے آدمیوں کے سے انداز نہیں پائے، مگر میرے جذبات بہت پاکیزہ ہیں۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، تمہاری پوجا کرتا ہوں، صرف اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ تمہارے بارے میں صابر چاچا سے بات کروں۔ مومی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بس کرو فضل، بہت سن چکی تمہاری باتیں۔ مومی کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ تم تو ایک غریب کے دامن کی طرح پھیلتے ہی جا رہے ہو۔ ہر لڑکی کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کا ایک خواب ہوتا ہے جس کی تکمیل اس کی منزل ہوتی ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے جسے پوری کرنے کی وہ اپنی تمام کوششیں بروئے کار لاتی ہے۔ میں نے بھی اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہے، میں نے بھی اپنی زندگی گزارنے کی راہوں کے متعلق سوچ رکھا ہے، مگر میری منزل تم نہیں، میری راہیں تمہاری راہوں سے مختلف ہیں۔
میں بچپن سے دل میں پنپنے والی آرزوؤں کی تکمیل چاہتی ہوں۔ غریب کے گھر پیدا ہونے والے انسان کو سدا ہی تو غریب نہیں رہنا چاہیے، اسے بھی دولت کی ضرورت ہے۔ اس کے دل میں بھی بڑا آدمی بننے کی خواہش کروٹیں لیتی ہے۔ میں بچپن ہی سے محرومیوں کا شکار ہوتی چلی آئی ہوں، اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ کر بڑے لوگوں کی خوشیوں کا سامان کرتی چلی آئی ہوں، مگر یہ محرومیاں، یہ ناکامیاں، یہ بے چارگیاں کوئی میرا مقدر تو نہیں بن گئی۔ میں جدوجہد کروں گی اور وہی کچھ حاصل کر کے رہوں گی جس کی تمنا میرے دل میں بچپن سے چٹکیاں لے رہی ہے۔ فضل، میں تفصیل سے تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ تم اچھی طرح جان جاؤ کہ میری اور تمہاری منزلیں جدا ہیں اور آئندہ اس موضوع پر بات نہ کر سکو۔ مومی کی آواز بھرا گئی اور وہ منہ پھیر کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اپنا خون پسینہ ایک کر دوں گا۔ نہیں، سب کچھ دینے کے باوجود بھی تم مجھے سوسائٹی کی نگاہوں میں وہ عزت نہیں دے سکو گے جو صرف بڑے لوگ ہی اپنا حق تصور کرتے ہیں۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ مومی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی پورچ کی طرف چلی گئی۔ فضل کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مومی، یاد رکھنا، میری اور تمہاری منزلیں آخر کسی دن ایک ہی ہو جائیں گی۔ کب تک تم میرے جذبہ دل سے متاثر نہ ہو سکو گی، میں آخر دم تک کوشش کرتا رہوں گا۔ فضل کے ہونٹوں پر پرعزم مسکراہٹ رینگ گئی اور وہ کار سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگانے لگا۔ بیگم صاحبہ، ایک درخواست ہے۔ کئی روز سے آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، مگر حوصلہ نہ پڑا۔ فضل نے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی عالیہ بیگم سے مخاطب ہو کر کہا۔ عالیہ بیگم ریلوے اسٹیشن جا رہی تھیں۔ شام کی گاڑی سے ان کے رشتے کی ایک بہن کا بیٹا آ رہا تھا۔ اس کی آمد سے عالیہ بیگم کو امید کی ایک نئی کرن نظر آئی تھی، اس لیے ان کا مزاج بہت باغ و بہار ہو رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو بیگم صاحبہ؟ آپ تو جانتی ہی ہیں اس دنیا میں میں بالکل تنہا ہوں۔ فضل نے کولتار کی چکنی سڑک پر نگاہیں جمائے تمہید باندھی۔ تمہاری ہی زبانی علم ہوا ہے اور پھر آپ کے زیر سایہ اچھی خاصی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ فضل نے گاڑی بائیں جانب موڑتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، انسان کو جب پیٹ بھر کر کھانے کو میسر آ جائے تو وہ بڑی بڑی امیدیں قائم کر لیتا ہے۔ فضل، تم بات کو چبانے کے عادی ہو، جو کچھ کہنا ہے مختصر کہو۔ عالیہ بیگم نے ملائم لہجے میں فضل کو ٹوکا۔ معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ، فضل نے مؤدبانہ کہا۔ تنہائی کی زندگی سے اب میں اکتا گیا ہوں، تو پھر آپ ہی اب میرے مائی باپ ہیں، فضل نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آپ سے مشورہ کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ عالیہ بیگم زیر لب مسکرانے لگیں۔ وہ فطری طور پر خوشامد پسند واقعہ ہوئی تھیں۔ تو تم اپنی تنہائیوں کو دور کرنے کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہو؟ جی بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک سمجھی۔ تو شادی کا ارادہ ہو رہا ہے؟ جی۔ اس سلسلے میں بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے بیگم صاحبہ۔ لڑکی پسند کر لی؟ قدرے توقف کے بعد عالیہ بیگم نے پوچھا۔ جی ہاں۔ فضل نے عقبی آئینے میں سے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ مومی، فضل نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور عقبی آئینے میں سے اپنے الفاظ کا رد عمل عالیہ بیگم کے چہرے پر تلاش کرنے لگا۔ عالیہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گئیں۔ وہ ہوں کو ذرا لمبا کرتی ہوئی مسکرائیں اور چشم زدن میں ان کے ذہن نے ایک لائحہ عمل تیار کر لیا۔ بہت مناسب خیال ہے، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بیگم صاحبہ، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ قدرے توقف کے بعد فضل نے امید و بہم کی نگاہوں سے عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ چونکتے ہوئے بولی۔ بات غلط تو نہیں، ہاں مشکل ضرور ہے، اس لیے تو میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ فضل چاپلوسی سے بولا۔ مومی سے بھی تمہاری بات ہوئی ہے؟ جی۔ اس نے کیا کہا؟ وہ اس موضوع پر بات کرنے کی بھی روادار نہیں۔ عالیہ بیگم پرخیال انداز میں بڑبڑائیں۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا۔ جی، وہ لڑکی بہت اونچا اڑنے کی کوشش کر رہی ہے فضل، اور اس نے کہا بھی یہی ہے کہ محبت غریبوں کے بس کا روگ نہیں۔ میری غربت ہم دونوں کے درمیان حائل ہے بیگم صاحبہ، اس کی ایک ہی صورت ہے۔ عالیہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولیں۔
وہ کیا بیگم صاحبہ؟ فضل نے امید بھری نگاہوں سے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ صابر کو راضی کر لو، میرے کہنے سے بھلا وہ کیوں کر مان جائے گا؟ فضل کے چہرے پر ابھرنے والی امید کی ہلکی سی کرن معدوم ہو گئی۔ کوشش تو کر کے دیکھو۔ ضرور کروں گا، آخر دم تک کرتا رہوں گا، مگر آپ کی بات کچھ اور ہے۔ میں تو اس سے التجا کروں گا، مگر آپ اسے حکم دے سکتی ہیں۔ وہ سرتابی کی جرت نہیں کر سکے گا، مگر مصیبت یہ ہے کہ صابر اگر مان بھی گیا تو مومی نہیں مانے گی۔ وہ بہت خود سر لڑکی ہے، آپ کے دبدبے کے سامنے بھلا وہ کیا ٹھہر سکے گی؟ فضل نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ہاں یہ تو درست ہے۔ عالیہ بیگم خوش ہو گئیں۔ میں نے بڑی بڑی خود سر لڑکیوں کے دماغ درست کر دیے ہیں۔ اور ہاں بیگم صاحبہ، وہ آپ کے متعلق بھی تو کہہ رہی تھی۔ یکا یک فضل کو ایک انوکھی تجویز سوجھ گئی۔ کیا؟ عالیہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ تمہیں بیگم صاحبہ سے مانگ لوں گا تو بگڑ کر کہنے لگی کہ بھلا انہیں میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کیا حق ہے؟ فضل نے عالیہ بیگم کو تاؤ دلایا تاکہ وہ ضد میں آ کر اس رشتے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ حرام خور، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر میں نے کہا بیگم صاحبہ کے احسانات کو یوں فراموش کر دو گی؟ پھر عالیہ بیگم کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کہنے لگی واہ، ان کے احسانات کے عوض میں اپنی زندگی تو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ فضل نے چند باتوں کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ وہ جو اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتی ہیں ویسا ہی میرے متعلق سوچنا ہوگا۔ ذلیل کمینی چلی ہے میرے منہ لگنے، میں تو اس کا دماغ ٹھکانے لگا دوں گی۔ عالیہ بیگم بھڑک اٹھی۔ اچھا کھانے پینے کو کیا مل گیا؟ میری ہی بچیوں کے مقابلے پر اتر آئی۔ بیگم صاحبہ، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو چیلنج کیا ہے۔ اسے درست کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ تم فکر نہ کرو، عالیہ بیگم مشتعل جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ تمہاری باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ اب میرے وقار کا سوال بن گیا ہے۔ اس ٹکے کی لونڈیا کو میرے حکم کے سامنے جھکنا ہی ہوگا۔ تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں نا؟ تیر نشانے پر بیٹھتے دیکھ کر فضل دھیرے سے مسکرا دیا۔ باقی میں اب خود دیکھ لوں گی۔ عالیہ بیگم نے گویا فیصلہ صادر کر دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ریلوے اسٹیشن آ گیا تھا۔ فضل بڑی مستعدی سے نیچے اتر کر عالیہ بیگم کا دروازہ کھولنے لگا۔ شام کے کھانے پر گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ وسیم کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں میز پر بھری پڑی تھیں۔ عالیہ بیگم تو اس کی خاطر مدارات میں گویا بچھی جا رہی تھی۔ شبنم نے خود کو سجانے میں آج خاصا اہتمام کیا تھا۔ موتیا رنگ کی قمیض اور بیل باٹم پاجامہ، کھلے بالوں کو بڑی خوبصورتی سے موتیا رنگ کے ہی ربن میں جکڑ رکھا تھا۔ اسی شیڈ کے بندے کانوں میں بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر میک اپ کی ہلکی سی تہ اس محفل میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ سحر نے لباس میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا۔ وہی روزمرہ والے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ مومی تو کئی روز سے ادھر آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی سے عالیہ بیگم بہت آسودگی محسوس کر رہی تھیں۔ وسیم بیٹے، انہوں نے پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ شامی کباب لو، شبنم بیٹا نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں۔ شکریہ۔ وسیم نے مسکرا کر ایک کباب اٹھا لیا۔ ماشاءاللہ، اس نے کباب کا ایک ٹکڑا چباتے ہوئے کہا، آپ تو بہت اچھی باورچن ہیں۔ شبنم جھپ سی گئی اور سب ہنسنے لگے۔ وسیم بھائی، یہ بالکل نہ لیجیے گا، سحر نے پسندوں کے ڈونگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میں نے تیار کیے ہیں، یہ میری پسندیدہ چیز ہے، سب سے پہلے یہی پلیٹ میں نکالے تھے، مگر راز تو اب کھلا کہ یہ اس قدر بد ذائقہ کیوں تھے۔ وسیم نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پرشور کہا بلند ہوا، ارے واہ، اس قدر لذیذ ہیں، جس نے بھی کھائے انگلیاں ہی کاٹی۔ سحر منہ بنا کر بولی، مگر میری تو سب انگلیاں سلامت ہیں۔ وسیم نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ ہاں جی، باجی کے ہاتھ کے کھانے نوش کرنے کے بعد ہماری پکی ہوئی چیز بھلا آپ کو کیوں پسند آنے لگی؟ سحر روٹنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ شبنم خفیف سی ہو کر رہ گئی اور اس نے زور سے کوہنی مار کر اسے گھورا۔ ارے نہیں، وسیم گڑبڑا سا گیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں، پسندیں تو در حقیقت سب کھانوں سے زیادہ مزے کے ہیں۔ سب ہنس پڑے۔ اس کی شرارتوں سے سبھی بھاگتے ہیں۔ عالیہ بیگم نہال ہوتی ہوئی بولی، مگر میں بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ وسیم نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا، آج پہلی ملاقات ہے اس لیے ذرا ڈھیل دے رہا ہوں۔ کھانے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وسیم بیٹے،
جب میں نے تمہیں آخری بار دیکھا تھا تو تم بہت چھوٹے تھے۔ فریدو صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ جی ہاں، تقریباً 20 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہوگا۔ وسیم ان کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ بس کچھ کاروباری مصروفیات ایسی رہیں کہ جانا ہی نہ ہو سکا۔ عالیہ بیگم بھی ان کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ تمہارے والد کا جب انتقال ہوا تو تم شاید اس وقت انگلینڈ میں تھے۔ جی ہاں، میں نے آنے کی کوشش کی مگر امی نے منع کر دیا۔ ایک لحاظ سے تو بہتر ہی کیا، فریدو سر ہلاتے ہوئے بولے۔ باپ کی شکل تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور پھر تمہاری پڑھائی کا بھی بہت حرج ہو جاتا۔ جی ہاں، ان دنوں میرے امتحان ہو رہے تھے۔ تمہیں واپس آئے 2 ماہ ہو چکے ہیں اور ہمیں ملنے تم آج آ رہے ہو۔ عالیہ بیگم نے شکوہ کیا۔ خالہ جان، دراصل یہاں آتے ہی کچھ پریشانیوں نے گھیر لیا، بس انہی میں پھنسا رہا۔ پریشانیاں؟ کیسی پریشانیاں؟ عالیہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے، ابا جان مرحوم ٹھاٹھ کی زندگی بسر کر گئے۔ وسیم باپ کے ذکر سے کچھ آزاد ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو تھوڑا بہت اثاثہ چھوڑ گئے جو میری تعلیم پر اٹھ گیا۔ جو کچھ بچا وہ امی نے شہناز کی شادی پر لگا دیا۔ بہرحال خوشی ہے کہ وہ بیٹی کے فرض سے تو سبکدوش ہو گئیں۔ باقی رہا ہم ماں بیٹے کا معاملہ تو خدا رازق ہے، پیٹ بھرنے کو کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا۔ تمہارے باپ کی اتنی جائیداد کیا ہوئی؟ عالیہ بیگم نے کریدا۔ وہی بیچ کر تو آج تک گزارا ہو سکا۔ عالیہ بیگم کو سہانے سپنے ٹوٹتے دکھائی دیے۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ بہن کی شادی کے بعد وسیم تمام جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ ان کے علم کے مطابق وسیم کے والد جو ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے، کافی اثاثہ چھوڑ گئے تھے، مگر وسیم کی زبانی گھریلو حالات سن کر ان کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ تمہاری ملازمت کا کوئی بندوبست ہوا؟ فریدو نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، وسیم نے نفی میں سر ہلایا۔ کل یہیں پر میرا انٹرویو ہے، شاید قسمت یاوری کر جائے۔ وسیم بھائی، آپ وہاں سے کچھ پڑھ پڑھا کر بھی آئے ہیں یا یوں ہی سیر سپاٹے کر کے چلے آئے؟ یکا یک سحر نے شوخی سے پوچھا۔ تبھی تو اتنے دنوں سے کوئی نوکری نہ مل سکی۔ کمرے کی بوجھل فضا یک لگ چھٹ گئی اور سب مسکرانے لگے۔ نالائق ہونا، وسیم ہنس دیا۔ یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکیں گے، سحر آنکھیں مٹکا کر بولی۔ ہماری تو آپ سے آج پہلی ہی ملاقات ہے۔ سحر، تم بہت شوق ہوتی جا رہی ہو، عالیہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ نہیں خالہ جان، اسے نہ ٹوکیے، وسیم جلدی سے بولا۔ یہی باتیں تو زندگی کا حسن ہے، شوق، چنچل، زندہ دلی سے مزین باتیں۔ سحر بہن، میری طرف سے تمہیں ہر قسم کا مذاق کرنے کی پوری اجازت ہے۔ شکریہ، سحر شرارت بھری نظروں سے مسکرا دی۔